اسی مالک و خالق نے، اسی پروردگار نے، اسی پالنہار نے، اسی رب کائنات نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ جیسے اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر پیدا کیے، پروفیسر پیدا فرمائے، اس کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جسمانی بیماری آتی ہے اور دوا پینے سے چلی جاتی ہے، ٹیکے انجیکشن لگنے سے چلی جاتی ہے، دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ روحانی بیماری ایسی ہوتی ہے جب تک اس کا صحیح علاج نہ ہو وہ مرض قبر تک نہیں جاتا، اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مرض جو ہے، روحانی بیماریاں جو ہیں وہ خوبصورت رنگ میں آتی ہیں، وہ عبادت کے رنگ میں آتی ہے، وہ ماننے والوں کے رنگ میں آ کر کے آدمی کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے وہ مٹ رہی ہے اور بدعاتیں بڑھ رہی ہیں۔ بدعات ہم کو اچھی لگتی ہے، سنت میں مزہ نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا میری امت اتنی بگڑے گی، اتنی تباہ ہوگی، اتنی خراب ہوگی، ایسا وقت آ جائے گا جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی، من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد آ گیا ہو، بربادی آ گئی ہو، فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلہو اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرنا جبکہ لوگوں میں سنتوں کو مٹانے کا مزاج بن گیا ہو، میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں اس کو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یار اتنا سستا سودا، ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں جب یہ سودا کرو گے پھر پتہ چلے گا برادری کیا کرتی ہے، خاندان کیا کرتا ہے، عزیز و اقربا کیا کہتے ہیں، تمام کے تمام چھوڑ جائیں گے، سارے کے سارے پرے کو ہٹ جائیں گے، برادری دور ہو جائے گی، خاندان دور ہو جائے گا، عزیز و اقربا چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائیں گے، یہ بدل گیا، اس کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جو اس کو ایک ایک سنت زندہ کرنے پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اتنا اس کے اجر میں ثواب ہوتا چلا جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، مار کی پرواہ نہیں کرتے، تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کا حکم جو ان کے ذمہ لگا وہ ڈیوٹی کے سچے، وہ زبان کے سچے، وہ حال کے سچے، وہ قال کے سچے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پہ جو تاج نبوت اڑاتا ہے، مالک کائنات ان کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے، اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبد اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا، وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کی کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، واللہ یقبض و یبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے
تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک۔ کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، او لوگوں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ وترزق من تشاء بغیر حساب، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہ حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا، حق ادا نہ کر۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا ہے۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ بے شک۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
حشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وحدہ حشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. شرک کرنے والوں کے چہرے، جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے. اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے. یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی. پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے. اللہ. اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑی ہوندن ذات کمینے. اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے. اور شوم کولو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے. بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا. پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جا. مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں. اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اٹیا شانہ والے ہو، فضل کریتا بخشی جاون، میں جے مکالے ہو. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے. فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت. جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لو لوہان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں. جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا مدت گزر گئی. لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے. اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اے لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا. مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے. جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، باہر آ جاؤ.
تو پھر پتا کیا حرکت کی سب نے؟ اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آگے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی۔ جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام پیغمبر ہو، میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ، تاریخ مقرر کرنے والے ادھر دیکھنا ہے بچہ ہوگا، آپ کون ہو؟ کون ہیں آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان کو ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شان ہو، نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ بے شک نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 جن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ خدا جانے، اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تجھے تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نینوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑا ہوں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرا بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو
बीवी को तो वापस ले आऊं, दरख्त के नीचे बिठा करके आया था। एक शहजादा आया, दरख्त के नीचे खूबसूरत औरत को देखकर वो पकड़ के लेके चला। अल्लाह। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया को शहजादा घोड़े पे बिठा के जबरदस्ती लेके चला। हालांकि वो ये कहती रही, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज। ओ बादशाह के बेटे, मैं आम औरत नहीं, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आम खवातीनों में से नहीं, मैं तो अल्लाह के नबी की घरवाली हूँ। मेरी इज्जत आबरू की रखवाली वही करेगा। मेरी रखवाली। शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता, पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे ना हटता, वो तकलीफ ना जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम। जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम, सारा खत्म हो गया। सारा भरम। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम, हाँ, खानदान से, बीवी बच्चों से हाथ झाड़कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी। यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, लोगों, एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो। कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो, वो सामने आ जाए। अल्लाह। जिसका अपने मौला। कोई गुलाम है जो अपने आका से भागकर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भागकर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भाग कर आए, जो बीवी अपने खामिन से भाग कर आए, जो गुलाम अपने आका से भाग कर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा, अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रहे हैं, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी। अल्लाह। क़यामत वाले दिन सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे, मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मेरा मामला मेरे रब्बे जुल जलाल से। मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान ना करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे, ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी नहीं, आप तो ऐसे गुनाह ऐसे काम कर ही नहीं सकते। नबी की सूरत बखरी, नबी की सीरत बखरी, नबी की आंख बखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं, मुझे फेंक दो, लोग बच जाएंगे। कुर्रानंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए, नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्लो सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी, 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। और बात क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिख के रखा करो, बात याद रहेगी तो बात में मजा आएगा ना, सारा नतीजा जब भी तो निकलेगा। बात सिर्फ इतनी, 40 दिन का नाम क्यों ले दिया? ये तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि मेरे आदाब से डराओ, मेरे जहन्नुम से डराओ, दुनिया के आदाब से धमकी तो डराओ, लेकिन 40 दिन का नाम तुमने क्यों लिया? और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं, कुरान करीम में जिक्र है, ये नबी की बात है, पैगंबर की बात है, ताज नबूवत वाले की बात है, किसी वली की बात नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे, लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी।
یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں. اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا. سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. مچھلی لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی. اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی. اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی. ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہیں، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں. یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا. اللہ. کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے. یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا. فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیرے میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں. میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں. تیرے سوا کون جانے. لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہے، مولا مجھے معافی کر دے. اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے. اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں زمین کے نیچے کی تہ میں لا الہ الا انت سبحانک، میری مولا تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطا بار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما. اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23 پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا. آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی فلولا انہ کان، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا.
لالا بی صفی بطنی الى یوم یبعثون. میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا. اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر. مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی. اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بھی کا نہیں ہوا. نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا. کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی.